بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے جو نمازی ہیں وہ غائب کیوں ہوئے۔ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ گزارتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے قیام، یعنی کہ اس کی بہت ساری عبادات، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ماہ تک، 30 دن تک ہمارے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو 30 دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اچانک سے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کے غائب ہونے کی جو اطلاع ہے وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں، اپنی فیس بک کی آئی ڈی کے اوپر، واٹس اپ سٹیٹس کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ہم یہ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو نمازی رمضان المبارک میں آئے تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو کیا ہم نے جو نمازی غائب ہوئے ہیں، کیا ہم نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تو صحابہ میں سے دیکھتے کہ اگر کوئی صحابی موجود نہ ہوتا، غیر حاضر ہوتا، تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے کہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، اور پھر اس صحابی کے بارے میں پوچھتے اور پھر اس کے گھر جاتے، اس کی خبر لیتے کہ بھئی فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا۔ پتہ چلتا فلاں صحابی بیمار ہے، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پتہ کرتے کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا مسجد میں۔ تو آئیے، ہمارے جو نمازی ہمارے ساتھ 30 دن گزارنے والا شخص، وہ 30 دن گزارنے کے بعد غائب ہوا، تو کیا ہم نے اس کے گھر جا کے اس کی اطلاع لی؟ کیا ہم نے اس کی خبر لی کہ بھائی جان تم 30 دن تک مسجد میں آتے رہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود کرتے رہے اور دیگر عبادات میں ہمارے ساتھ اکٹھے رہے، تو کیا ان 30 دنوں کے بعد تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہماری مسجد کی رونق جو تھی وہ بڑھ گئی تھی، تمہاری وجہ سے ہماری مسجد کی جو آبادی تھی اس میں اضافہ ہوا تھا، بھئی تم کیوں گھر بیٹھ گئے ہو؟ کیوں تم نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا؟ کیا کسی مسجد کے امام صاحب نے جو بندہ 30 دن رمضان المبارک میں آیا ہے اب وہ غائب ہے اس کی اطلاع لی؟ کیا کسی مقتدی نے، کسی نمازی نے خبر لی کہ میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں محلے دار تو رمضان میں نماز کے لیے جاتا تھا لیکن اب غائب ہے؟ تو آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق جو شخص رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قیام کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، رکوع سجود کرتا رہا، عبادات میں مصروف رہا، اگر وہ اب غائب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر جائیں، اس کی خبر لیں، ایک دو دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں، اسے بلائیں کہ بھائی 30 دن تم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور رمضان ہی عبادت کے لیے نہیں بلکہ پورا سال، پوری زندگی عبادت کے لیے ہے، تو اس کو ہم لے کر کے آئیں۔ جب ہم اس کے گھر جائیں گے، اسے پیار اور محبت سے اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، تو اس کے دل میں اور چاہت بڑھے گی، اور اس کے دل میں دین کی محبت اور جستجو بڑھے گی، اور اس کو ہم نیکی کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود بھی نیکی کرتا ہے اور کسی کو بھی نیکی کے لیے لے کر کے آتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک تو اس کی اپنی نیکی کرنے کا، اور دوسرا جس شخص کو وہ نیکی کے لیے لے کر کے آیا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا، اور ساتھ اس کو نیکی کی طرف لانے کا بھی اجر دے گا۔ تو آئیے، جو نمازی رمضان المبارک کے بعد ہماری مساجد سے غائب ہوئے ہیں تو دوبارہ مساجد کی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے، دیکھیے، ان لوگوں کے پاس جائیے اور دوبارہ ان کو مسجد کی طرف لے کر کے آئیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔